الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کے درس میں ہم مسائل صدقۃ الفطر اس کا ابتدا کرتے ہیں تاکہ یہ صدقۃ الفطر ہم جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو ادا کر لیں۔ صدقہ فطر کے متعلق کل 5 باتیں ہم ذکر کریں گے۔ اول نمبر پر یہ ذکر کریں گے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا ہے۔ اور نمبر 3، صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، صدقہ فطر کی فی کس مقدار کتنی ہے۔ اور نمبر 5، صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں۔ آج کے درس میں یہ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ یہاں 2-3 مسئلے سمجھ لیجئے۔ مثلا کسی کے پاس رہنے کے لیے لاکھوں روپے مالیت کا بہت بڑا گھر ہے، کوٹھی ہے، اور پہننے کے لیے قیمتی کپڑے ہیں، مگر ان میں سونا چاندی نہیں لگا ہوا ہو، اور خدمت کے لیے 2-4 خدمتگار ہیں، گھر میں لاکھوں کا ضروری سامان بھی ہے، اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے، یا کچھ سامان ضرورت سے زیادہ بھی ہے، زیور بھی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، کسی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے، یا کرائے پر دے دیا ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنی پر کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا، اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی لینا درست ہوگا اس آدمی کے لیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ کا پیسہ لینا درست ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال اور اسباب ہے، لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ قرضہ نفی کر کے دیکھیں گے کیا بچتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا سامان باقی رہے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچے تو واجب نہیں۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو چلو صدقہ فطر بھی معاف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد اگر آدمی کے پاس مال ضائع ہو جائے تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، یہ ذمے میں رہتا ہے، جب کبھی اس کو مال وغیرہ میسر آ جائے تو یہ ادا کرے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں، صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا ہے۔
تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ البتہ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کریں، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کریں۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، جبکہ عورت پر صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے، بشرطے کہ یہ عورت صاحب نصاب ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ تو یہاں بھی دو مسئلے سمجھ لیجئے۔ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ ایک اور مسئلہ، عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کی دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ ہاں، رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کریں۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، صدقہ فطر کی فی کس مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس کا ستو دے تو احتیاطاً 2.25 کلو یا پورے 2 کلو دے دے، یا اوسط درجے کے 2.25 کلو کی قیمت دے دے۔ اگر جو کا آٹا یا کھجورے یا کشمش وغیرہ دینا چاہے تو اس کا دگنا یعنی تقریباً 3.5 کلو دینا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی گندم اور جو کے سوا کوئی اور اناج دینا چاہے جیسے چنا، جوار، تو وہ کتنا دے گا؟ تو وہ اتنا دے کہ اس کی قیمت گندم یا جو کے نصاب کے برابر ہو جائے، 2.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو۔ ایک اور مسئلہ، اگر گندم اور جو نہیں دیے بلکہ ان کی قیمت دی تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک اور مسئلہ، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے تو یہ بھی درست ہے، لیکن وہ اتنی آدمیوں کا نہ ہو جو سب مل کر نصاب زکوٰۃ یا نصاب صدقہ فطر تک پہنچ جائے، اس لیے کہ ایک شخص کو اتنا دینا مکروہ ہے۔ اور 5ویں بات جو ہے صدقہ فطر کے متعلق کہ صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں؟ تو صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ غریب غیر مسلم لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ بس یہ اتنی باتیں جو ہے اس کے متعلق یاد رکھی جائے، اور باقی جو ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کچھ فرق ہے وہ پھر دوسرے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔